یہ 17 تاریخ کا ایک وقوع ہے کہ جس میں سب سے پہلے تو پولیس نے بڑی پرومپٹلی رسپونڈ کیا، پھر اس کے بعد ہمارا جو ایلیٹ یونٹ تھا اس نے اس ٹارگٹ کو انگیج کیا اور سکسیسفلی اس ٹارگٹ جو ایک ڈیسپریٹ اور ایک ڈینجرس اکیوز تھا، جو اس وقت ایک بڑی عجیب کنڈیشن میں تھا، اس کو فوری طور پر اریسٹ کیا۔ میں پورے کیس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایک آصف اقبال نام کا ایک بندہ ہے جو فرحت اشرف ایک خاتون کے ساتھ تقریباً 1 ماہ قبل یہاں پر بابر چوک ہے، بابا فرید کوٹ کالونی، کوٹ لکھپت کے ایریا جہاں پر یہ شفٹ ہوتے ہیں۔ یہ دونوں وہاں پر اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اس کا بھی میریٹل سٹیٹس کلیئر نہیں ہے، پرابلی شاید شادی نہیں کی ہوئی۔ اس کا ایک یونٹ تھا کہ جس کے اندر یہاں پر یہ سٹچنگ کا کام کرتا تھا، اس کے گھر کے اندر اس نے یونٹ انسٹال کیا ہوا تھا۔ بیک گراؤنڈ میں یہ چیز بھی ہے کہ یہ دونوں نے پہلے شادیاں کی ہوئی تھیں، اپنی جو سابقہ تعلقات تھے انہوں نے اس کو ختم کیا۔ جو خاتون تھی اس کی پہلی جو شادی تھی نواز کے ساتھ ہوئی تھی، وہاں سے 2 بچے تھے، اس نے ان کو چھوڑا، 1 سال قبل اس نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ جو بندہ ہے آصف اقبال، اس نے بھی پہلے ایک شادی کی ہوئی تھی، اس سے بھی بچے تھے، اس نے بھی اپنی خاتون کو 2021 کے اندر ہی ویسے چھوڑ دیا تھا، اور ایور سنس ان کا ایک مبینہ طور پر ایک تعلق تھا، اور ابھی یہ پہلے تو اکٹھے رہتے تھے اور ابھی ریسنٹلی اس ایک رینٹڈ پلیس میں یہاں پر شفٹ ہوئے۔ یہ دونوں آئس ایڈکٹ تھے، ان کے تعلقات بڑے، اس کے بعد انہوں نے اکٹھے وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ 17 تاریخ کا ایک انسیڈنٹ ہے کہ جس میں جو ملزم آصف اقبال ہے اس نے فائرنگ سٹارٹ کر دی۔ سب سے پہلے اس نے مرڈر کیا اپنی وائف کا، اس کے بعد پھر اس نے انڈسکرمنیٹ فائرنگ سٹارٹ کر دی، جس کے 30 سے 40 کے قریب ہمیں راؤنڈ ملے ہیں اس موقع کی طرف، اور اس نے اپنے آپ کو لاک کر لیا اسی ایک کمرے کے اندر، اور کنٹینیوسلی فائرنگ ہوتی رہی۔ جب ہماری فرسٹ رسپونڈر ٹیم وہاں پر پہنچی ہے تو فائرنگ رک نہیں رہی تھی۔ انٹری کرنے کی اٹیمپٹ کی ہے تو اس دوران پھر مزید ایک فائر آیا، اس کے کچھ فائر اس جو ان کے دروازے سے گزر کر ساتھ والے دروازے کے اوپر بھی لگے۔ پھر ہم نے اس کو تھوڑا پلان آؤٹ کیا، کیونکہ دروازہ اندر سے بھی لاک تھا، ممکن ہے کہ اس میں کچھ بچے ہوں یا خواتین یا خاتون تھی، یا اس کا کوئی سٹیٹس کلیئر نہیں تھا، کیونکہ ہماری کوئی انٹری نہیں تھی۔ پھر ہمارے ایلیٹ کے یونٹ کو ہم نے انگیج کیا، ایلیٹ کی ٹیم بھی وہاں پر پہنچی، ہم پراپر گیئر اپ ہو کر جب ہاؤس بریک ان کر کے وہاں پر انٹری کی۔ مین وائل ہماری ایک آپریشن کے لڑکے تھے، اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں بھی آ کے اس کو انگیج کرتے رہے۔ جب ہم نے انٹری کی پورے حفاظتی ایک پروٹوکول کے ساتھ، تو اس نے اپنے آپ کو بالکل ہی واز اباؤٹ ٹو سوسائڈ، گن جو ہے اس نے اپنی چن کے اوپر رکھی ہوئی تھی، پسٹل لوڈڈ تھا، اور اس دوران جب ٹیم وہاں پر پہنچی ہے تو اس نے انگیج بھی کیا اور اس کو پھر مجبور کیا اس سینس میں کہ نہ اس کے پاس اتنا چانس تھا کہ وہ اس چیز کو ایگزیکیوٹ کر پائے، اور اس کو ٹائملی اریسٹ کر کے انویسٹیگیشن کے حوالے کیا۔ تو یہ اوورال پوری کی پوری اس کی ڈیٹیل تھی، اور اس میں سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہے تو آپ کائنڈلی بتا دیں کہ اس میں جو ایف آئی آر ہے اس میں مطلب جو پہلے دن پولیس مقابلہ ہے، لیکن ایف آئی آر کے اندر جو اس میں یہ کہا گیا کہ ان کا لین دین کا معاملہ تھا، تو پھر ایف آئی آر تبدیل کیوں ہوئی؟ اچھا، لین دین کا معاملہ تو مراد یہ ہے کہ چونکہ میاں بیوی تو نہیں تھے، ان کا کوئی اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ سامنے نہیں آیا جس کی بیسس کے اوپر ہم کہہ سکیں۔ اس کا ایک اسٹیچنگ یونٹ تھا، اس کے اندر یہ کام کرتی تھی، ان کا تعلق بنا، پھر انہوں نے اکٹھے رہنا شروع کر دیا۔ پرابلی دے آر آن دا وے ٹو میرج، شاید وہ شادی بھی کرتے، لیکن بیک گراؤنڈ میں تو یہی تعلقات تھے جن کی بیسس کے اوپر سارا کا سارا ہوا۔ کراس فائرنگ کا آپ نے کہا ہے، ہم نے جو کراس فائرنگ ہماری طرف سے ہوئی ہے وہ اس کا جو ہمارے انڈر انٹر ہونے سے پہلے نہیں، ہم نے کوئی فائر نہیں کیا اس میں، ٹھیک ہے، فائر ادھر سے ہی آتا رہا، فائر ادھر سے آتا رہا، 30 سے 40 کے قریب راؤنڈ انہوں نے فائر کیے تھے۔ جب ہماری ٹیم وہاں پر پہنچی ہے تو اس وقت فائرنگ اندر سے ہو رہی تھی، تو ہم نے کوئی فائر نہیں کیا، صرف اور صرف ایریا کو پہلے کارڈن آف کیا، پھر ہم نے ایلیٹ یونٹ کو انگیج کیا کہ وہاں پر آئیں، پھر جب یہ پراپر گیئر اپ ہو کر گئے ہیں تو پھر ہم نے انٹری کی، پھر اس دوران اس بندے کو اریسٹ کیا۔ اچھا دوسرا سر، یہ جو فیصل ٹاؤن میں کل مرڈر ہوا ہے اس والے سے کوئی ڈیٹ بتا دیجیے۔ وہ ابھی انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں، جلدی اگر کوئی ہوئی تو انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ہم نے وہ دروازہ دیکھا ہے، اس پہ 5 سے 6 فائر لگے ہوئے ہیں، وہ فائر باہر سے لگے ہوئے ہیں، دکھائی ایسے دیتا ہے، آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہوگا،
تو کیا پولیس نے ایک بھی فائر نہیں کیا؟ نہیں، پولیس نے کوئی فائر نہیں کیا. یہ کہے گا کہ اس نے خاتون کو قتل کر دیا، کتنے فائر مارے اس نے خاتون کو؟ اور ظاہر ہے کہ آپ نے بھی بتایا کہ وہ پیسوں کا مطالبہ کرنے گئی تھی. اگر تو وہ اس کی بیوی تھی تو پھر اس نے پیسوں کا مطالبہ کرنے کیوں گئی؟ وہ نہیں. اب جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ ایک مدعی کا ورژن ہوتا ہے، جو ایک گاسپل ٹروتھ تو نہیں ہوتا. تو اس میں چیزیں انویسٹیگیٹ ہوتی ہیں، ساری کی سارے حقائق سامنے آتے ہیں. تو اس لیے ہم بجائے اس کے پرزیوم کریں کہ جو ایف آئی آر ہوگی کہ وہی اصل ایک ورژن ہے، یہ ایک سب سے پہلے تو ہم کریکٹ کر لیں. سیکنڈ یہ تھی کہ فائرنگ جو ہوئی ہے وہ اس دروازے کی دوسری طرف سے ہی فائرنگ ہوئی ہے. پولیس نے ادھر سے کوئی فائر نہیں کیا. جو بھی فائر کیے ہیں اسی بندے نے کیے ہیں. ہم نے صرف اور صرف انگیج کیا. وی آر فلی اکوپڈ. جب ہم نے انٹری کی ہے تو وی ول پریپیئرڈ فار دا ایونچویلٹی کہ اگر فرض کریں کوئی اس طرح کا ہم انگیج کرتے ہیں تو ہم نے پراپر گیئر اپ کر کے، ہمارے ایلیٹ کا ڈیڈیکیٹڈ یونٹ تھا جس نے انٹری کی اور بڑی جرت کے ساتھ. ابھی اس کی وہ کروائیں گے ہم فورینزک اس چیز. ڈسپیوٹ کوئی نہیں تھا. ہی واز ان اے اسٹیٹ آف فرینزی. یہ دونوں آئی سے ایڈکٹ تھے اور جب پرابلی ایڈکٹ تھے. ابھی بھی ہی از اسٹل ان اے اسٹیٹ آف انٹاکسیکیشن. تو اس کو کوئی چیز اس چیز کا پتہ ہی نہیں چلا کہ جب اس نے یہ کیا ہے. اس کے بقول اس کے کہ جو ابھی ہمیں انویسٹیگیشن میں مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو خاتون تھی جس کی خاطر میں نے اپنی پوری کی پوری فیملی کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، وہ کہتا ہے کہ اس کا شاید کریکٹر ٹھیک نہیں تھا. تو اس صورت میں بھی وہ الیج کر رہا تھا. اس کے ذہن کے اندر کچھ اس طرح کے خیالات بھی تھے. اس میں چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جب وہاں پہ باہر پولیس پہنچی ہے تو پولیس کا خیال اور لوگوں کا بھی پرسیپشن یہی تھی کہ اندر ڈکیتی مرڈر میں لڑکی جو ہے وہ دوران ڈکیتی مرڈر ہوئی لڑکی. اگر ہمارے پاس باہر یہ انفارمیشن تھی کہ اندر ڈکیتی ہو رہی ہے تو پولیس نے پھر ان کو فائر ان پہ کیوں نہیں کیا؟ نہیں، ہمیں آلریڈی پتا تھا لین دین کا معاملہ. نہیں، ہمیں یہ شک نہیں پڑا کہ یہ ڈکیتی کے ساتھ مرڈر ہے. جب ایک کنٹینیوس فائر آ رہا ہے تو ہمیں اس چیز کا تو ایٹ لیسٹ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ ایک بندہ ہے جس نے اپنے آپ کو لاک کیا ہے. سب سے پہلے ہماری یہ خواہش تھی کہ جو بندے وہاں پر اگر فرض کریں، چونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کے بچے بھی ہیں، تو اگر فرض کریں ان کے بچے ہیں تو ہم ان کو ریسکیو کریں. یہ نہیں آئیڈیا تھا کہ اس کی خاتون جو ہے نا وہ کس اسٹیٹ کے اندر ہے، کہ وہ انجرڈ ہے یا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کیونکہ وی ڈنٹ ہیو دی ایکسیس ٹو دا پریمسز. جب ہم نے انٹری کی ہے تو اس دوران ہی ساری چیزیں سامنے آئیں. اچھا، یہ ایک بات کلیئر بتائیے گا کہ یہ دونوں نشہ کرتے تھے آئس کا، وجہ قتل کیا آئس کا نشہ تھی یا کچھ اور ہے؟ یہ تھوڑی کلیئر. نہیں، وجہ دونوں نشہ کرتے تھے یہ تو چیز اسٹیبلش ہوتی ہے بقول اس کے جو اکیوزڈ ہم نے اریسٹ کیا ہے. وجہ قتل یہ تھی کہ وہ کہتا تھا کہ جس کی خاطر میں نے پوری کی پوری اپنی فیملی کو چھوڑا ہے، ایسی اس کو لگتا تھا کہ شاید میرے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے. تو اس دوران ہی ان کی ایک فائٹ ہوئی اور اس نے فائر کیا اور فائر کر کے اس نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی. ممکن ہے کہ جب وہ فائرنگ کر رہا تھا تو شاید کسی اور کو بھی فائر. شخص نے ملزم نے اس کو خاتون کو اپنے گھر بلایا ہوا تھا. وہ خاتون اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اسی گھر میں رہتی تھی. نہیں، ایک 365 کا ایک مقدمہ ہے جو بندہ پہلے والا ہے آصف اقبال، اس کے اوپر یہ اس کی سابقہ بیوی نے کیا تھا. اس کی اس چیز کا بھی رنجش تھی کہ اس خاتون کی خاطر میں نے اپنا پچھلا رشتہ توڑا، میرے اوپر کیسز ہو گئے اور ان کیسز کی بیسز کے اوپر مجھے جیل بھی جانا پڑ گیا. اچھا سر، آپ نے بتایا ان کا ایک یونٹ تھا کپڑے کا، تو یہ بھی نشہ کرتا تھا، وہ بھی ایڈکٹ تھی. تو کیا ان کی جو فیکٹری کے دیگر ملازمین ہیں وہ بھی تو نشہ نہیں کرتے تھے سارے؟ نہیں، کوئی بہت بڑا ایک تو لارجر سیٹ اپ نہیں تھا. وہ اس طرح تھا کہ اوپر گھر میں رینٹڈ پلیس تھی، نیچے اس نے کوئی ایک چھوٹا سا اسٹیچنگ یونٹ بنایا ہوا تھا. اس میں کوئی بہت زیادہ ورکر بھی نہیں تھے، یہ خود ہی ہینڈ میڈ کر کے چیزیں کر رہا ہوتا تھا. ایک ریگولر کسٹمر تھی، فریکوینٹ ان کا انٹریکشن تھا. پہلے جب اس کی گھریلو ناچاکی ہوتی تھی خاتون کی تو اس نے ایک دفعہ کوشش بھی کی کہ ان کی آپس میں صلح بھی کروا دیں، جو اس کا سابقہ شوہر تھا نواز اس کے ساتھ خاتون کی. لیکن پھر بعد میں ان کے اپنے تعلقات اسٹیبلش ہو گئے جس کی بیسس کے اوپر اس نے نہ صرف طلاق دی بلکہ اس خاتون کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک تعلقات بھی بنا لی.